چور چوروں کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. ہمیشہ جماعت اسلامی کو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے, لیکن مینڈیٹ چوری کرنے والے چوری کرتے ہیں. ایس پی اچھا آ جاتا ہے تو سارے علاقے کے اندر بدماشوں کا جو ہے وہ راج ختم ہو جاتا ہے. سیاست میں مذہب کارڈ کو استعمال کرنا جائز ہے یا بنتا ہے؟ السلام علیکم ناظرین، دو نظریہ پروگرام کے ساتھ ارشاد علی شیخ آپ کی خدمت میں پیش حاضر ہے. پاکستان میں سیاست ایک کاروبار بن چکا ہے جس کی وجہ سے یہاں پہ لیڈرز کی کمی ہے. مگر آج کے پروگرام میں آپ کے سامنے ایک ایسا نوجوان لیڈر لایا ہوں جس نے اپنے بلبوتے پر اور سیلف میڈ پرسنلی ہونے کے باوجود ایک اچھا مقام حاصل کر لیا ہے. پاکستان کے اور جماعت اسلامی کے بہت ہی ہونہار لیڈر جناب سلطان صاحب، ان کے بارے میں بتاتا چلوں کہ جناب کنکوٹ سے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اسلامیہ کالج سکھر سے تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد LLB کر کے ابھی جماعت اسلامی کے امیر ضلعی امیر بن چکے ہیں. آج ہم آپ کو ان کے سامنے اپنا دو نظریے پروگرام کے سوالات رکھیں گے اور ان سے ان کا نظریہ لینے کی کوشش کریں گے. سر ویلکم ٹو مائی شو سر. اٹس آنر ٹو بی ہیئر سر. پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. سر اجازت ہے سر؟ تھینک یو. جماعت اسلامی 26 اگست 1941 اسلامی پارک لاہور میں مارز وجود میں آئی. دنیا اسلام کے مایا ناز اور قابل عالم فاضل مولانا مودودی صاحب نے اس کے بانی بھی رہے ہیں اور اس کے علاوہ اس جماعت میں بہت بڑے جید اسلامی اور سیاسی لیڈر بھی رہ چکے ہیں. سوال میرا یہ ہے کہ اس جماعت کی آئیڈیالوجی کی بات کریں گے تو اس میں اسلامزم، اسلامک ڈیموکریسی، پین اسلامزم، اینٹی کیپٹلزم، اینٹی کمیونزم، اینٹی لبرزم اتنا پاورفل آئیڈیالوجی ہونے کے باوجود اور اس کے بعد جماعت اسلامی کے ابتدائی ادوار اور کئی دہائیوں سے ایوان اقتدار میں بالواسطہ اور بلا واسطہ اپنا کردار نبھانے کے بھی باوجود 80 سال کے اتنا بڑے عرصے میں یہ جماعت اسلامی عوام میں عوامی پارٹی نہیں بن پائی. عوام میں کیوں نہیں رچی بسی؟ واٹس یور ٹیک آن دیٹ سر؟ تھینک یو ارشاد بھائی، آپ کا شکریہ کہ آپ آج یہاں پر میرے پاس موجود ہیں. آپ کا شکریہ اور اسحاق بھائی کا شکریہ، آپ نے وقت نکالا ہے. تو آپ نے جو یہاں پر سوال کیا جماعت اسلامی کے حوالے سے، سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جو جماعت اسلامی کی داغ بیل ڈالی، اس کا اصل مقصد تھا جو اسلام ہمیں سکھاتا ہے اس کو نکھارا جائے. اسلام جو نظام ہے وہ نظام زندگی ہے، وہ مکمل ضابطۂ حیات ہے، یعنی کوئی اور ٹانکا اسلام کے ساتھ نہیں لگ سکتا. آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں معاشرے میں کہیں اسلام کے ساتھ سوشلزم کو لگایا جاتا ہے، کہیں پر کمیونزم کو لگایا جاتا ہے، کہیں پر کیپٹلزم کو لگایا جاتا ہے، لیکن یہ سراسر ایک بہت بڑی زیادتی ہے اسلام کے ساتھ کہ اسلام کے ساتھ دوسرے نظاموں کو جوڑا جاتا ہے. جس طرح آپ دیکھتے ہیں سونار جو ہے وہ جب سونا بناتا ہے تو اس کے ساتھ ملاوٹ کرتا ہے، پیتل وغیرہ لگا دیتا ہے، تو یہ ایک قسم کی کرپشن ہوتی ہے. تو یہاں پر اسلام کے ساتھ اگر دوسرے نظام زندگی کو لگایا جائے گا تو یہ نامناسب رویہ ہے، کیونکہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حتیٰ کہ اٹھنے بیٹھنے واش روم میں جانے کی بھی دعائیں سکھائی ہیں. جو دین ہمیں واش روم کی بھی دعا سکھاتا ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ دوسری زندگیوں کے حوالے سے وہ ہمیں کس طرح رہنمائی نہیں کر سکتا. بات رہی آپ کی جماعت اسلامی کے حوالے سے کہ جماعت اسلامی نے 80 سال کے اس عرصے میں عوامی پارٹی کیوں نہیں بنی. الحمدللہ آپ جانتے ہیں کہ اس 80 کی دہائی میں 80 سال گزرنے کے باوجود بہت سارے، کراچی کا ہمارا میئر رہا عبدالستار افغانی رحمہ اللہ، ایڈوکیٹ نعمت اللہ خان ہمارا میئر رہا، اور وہاں کے بہت سارے یوسیز کے اندر ہمارے کونسلر رہے. اس وقت بھی سٹنگ MP سید عبدالرشید صاحب ہیں. الحمدللہ اس پر ہمیں فخر ہے کہ آج تک کسی نے کسی بھی جماعت اسلامی کے الیکٹ ممبر پر کرپشن کا کوئی دعویٰ موجود نہیں.
سب سے زیادہ ہمیں جس بات پر خوشی ہوتی ہے، ایک تو ہوتا ہے کرپشن ثابت ہونا، کیس کا لگ جانا، کسی مخالف سے مخالف نے بھی، حتیٰ کہ آپ جانتے ہیں کہ کراچی میں ہمارا مقابلہ کس سے تھا؟ بوری بند لاش اٹھانے والوں کے ساتھ تھا، لیکن وہ بھی ہم پر کسی قسم کا کوئی کرپشن کا ایک ٹکا پیسہ بھی ثابت نہ کر سکے اور نہ الزام لگا۔ صاف ستھری سیاست ہے جماعت اسلامی کی۔ اور رہی بات یہ کہ الیکشن جو ہمارے پاس موجودہ الیکشن کا جو سسٹم ہے، اس سسٹم کو آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ اس الیکشن میں ووٹ دینے والے کا ووٹ کاسٹ ہی نہیں ہوتا۔ اگر کہیں پر آپ یقیناً اس بات پر آپ کی نظر ہوگی کہ پولنگ ڈے پہ جب دیکھا جاتا ہے کہ ووٹ کتنے کاسٹ ہوئے، اس پولنگ اسٹیشن میں 600 ووٹ ہیں، اس ڈبے سے 800 ووٹ برآمد ہوتے ہیں۔ اب آپ بتائیں کہ 600 پولنگ اسٹیشن پر ووٹ ہے اور 800 کاسٹ ہوتے ہیں، تو وہ 200 ووٹ کہاں سے آئے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سسٹم ہے، اس سسٹم نے ایسی گندگی پھیلائی ہوئی ہے کہ جو ووٹ دیے بھی جاتے ہیں، ملتے بھی ہیں، تو اس ووٹ کو سوئپ کیا جاتا ہے۔ ابھی آپ نے حالیہ الیکشن میں آپ نے دیکھا کہ اس الیکشن میں جس انداز سے دھاندلی ہوئی، یہ جو RT سسٹم کا ڈرامہ تھا، آپ نے خود دیکھا آنکھوں سے کہ جس پولنگ اسٹیشن میں 200 ووٹ تھے، اس کا نتیجہ بھی رات کو 12 بجے آ رہا تھا۔ 200 ووٹ یعنی 200 روپے گننے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ 10, 15, 20 منٹ لگتے ہیں، نہیں تو ورنہ اتنا بھی 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 6 بجے تک پولنگ ہوتی ہے، 5 بجے تک پولنگ ہوتی ہے، تو یہ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 اتنے یہ کیا ہو رہا تھا؟ یعنی یہ ووٹ کو ہمیشہ جماعت اسلامی کو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے، لیکن مینڈیٹ چوری کرنے والے چوری کرتے ہیں، اس لیے وہ ہمیں شو کروایا جاتا ہے کہ یہ جو ہے وہ عوامی پارٹی نہیں ہے، نہیں تو ورنہ الحمدللہ جماعت اسلامی پر بہت سارے لوگوں کا اعتماد ہے اور فیتھ ہے، اور آئندہ انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ پوری قوم نے سب کو آزمایا، پیپل پارٹی کو آزمایا، نواز شریف مسلم لیگ نون کو آزمایا، اب تو تبدیلی سرکار کو بھی انہوں نے آزما کر دیکھ لیا، جو ہونا تھا وہ دیکھ لیا انہوں نے، لیکن الحمدللہ ہم دعویٰ سے کہتے ہیں کہ اگر جماعت اسلامی کو عوام نے نمائندگی دی تو ان کے مسائل کے حل جو ہے وہ انشاءاللہ سراج الحق صاحب کی قیادت میں ان کے مسائل کا حل نکلے گا۔ سلطان صاحب، ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ آج کل جو ملکی سیاسی حالات چل رہے ہیں جس میں PDM ورسز حکومت وقت، ان کے دوران جو ابھی چپکلش چل رہی ہے، اس میں بہت سی پارٹیاں بھی ہیں اور ایک وقت PTI حکومت جو ہے وہ اکیلی ان سے مقابلہ کر رہی ہے، اس میں آپ کی جماعت اسلامی غیر جانبدار ہے۔ ایک عمومی رائے ہے عوام میں کہ اس غیر جانبداری کے پیچھے کہیں کوئی مصلحتیں ہیں۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں ایز اے جماعت اسلامی کے سکھر کے امیر پریزیڈنٹ، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس غیر جانبداری کی وجہ میں جو عوام میں ایک رائے پائی جا رہی ہے کہ یہ غیر جانبداری جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کو سپورٹ کر رہی ہے، اس رائے کو آپ کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ کا کیا ہیں اصلاحات، یا آپ اس کے بارے میں اپنا کیا بیانیہ پیش کریں گے؟ جی شکریہ، یہ بہت اچھا اور اہم سوال آپ نے پوچھا ہے، کیونکہ اس وقت جو ہمارے ملک کی جو حالات ہیں جس طرف جا رہے ہیں اس کا آپ نے ذکر کیا، تو ارشاد بھائی مسئلہ یہ ہے کہ چور ورسز چور، چور چوروں کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ PDM کیا ہے مجھے بتائیں آپ؟ PDM میں شریک جو پارٹیاں ہیں ساری زندگی انہوں نے اقتدار میں رہ کر کے انہوں نے اقتدار کے مزے لوٹے۔ پیپلز پارٹی کو آپ دیکھیں، پیپلز پارٹی نے سندھ میں 30 سال سے ان کی حکومت ہے، مجھے بتائیں سندھ کا کون سا مسئلہ حل ہوا ہے؟ اب آپ مسلم لیگ نون کو دیکھیں، انہوں نے عوام کے لیے کیا کیا ہے؟ یعنی جب ان باریاں لیتے آتے ہیں تو یہی ذمہ دار تو ہیں، یہ کس کے خلاف یعنی احتجاج کر رہے ہیں مجھے بتائیں آپ؟ PTI کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، تو PTI تو اب اس کو 2.5 سال بھی نہیں ہوئے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی وہ بھی دودھ کے دھلے نہیں ہیں PTI والے، عمران خان بھی کوئی اچھا لیڈر نہیں ہے،
لیکن وہ بھی چور ہیں، یہ بھی چور ہیں. اب چوروں کے ٹولے میں ہم شامل ہو کر کے کس کے جو ہم حمایت کریں؟ اس لیے محترم سراج الحق صاحب نے روز اول سے لے کر جو انہوں نے اپوزیشن کا کردار ادا کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کسی نے ادا نہیں کیا. ہم بلیک میلر نہیں ہیں، ہماری سیاست صاف ستھری ہے. عوام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ساری تگ و دو ہماری ہوتی ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوال کرنا کوئی دیانتداری نہیں ہے کہ بھائی جو ہے وہ آپ پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں. ایسے نہیں ہے. سب سے زیادہ مخالفت تو ہم نے کی ہے پی ٹی آئی کی، ابھی بھی کر رہے ہیں ہم. جس طرح کہ آپ نے دیکھا ہو امیر محترم نے ایک کہا کہ عمران خان نے جو اپنا ایک سوال اپنا جواب دیا تھا کہ ہماری تیاری نہیں تھی، تو امیر محترم نے کہا کہ جا کر اسکول میں پرائمری میں اس کو داخل کرو. آلموسٹ جو محترم سراج صاحب کے بیانیہ ہے یا جو کاؤنٹر اٹیکس اپنا سراج صاحب کرتے ہیں اپنا پی ٹی آئی پر، سیم یہی کاؤنٹر اٹیکس جو ہیں پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے بھی ہوتے آ رہے ہیں. تو عوام میں یہ بالکل ایک نیچرل سی بات ہے کہ وہ سوچ رہے ہیں کہ یار یہ چیز بھی سیم ہے اور پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے جو کہی جا رہی ہے بات وہ بھی سیم ہے. پھر یہ علیحدگی کہیں نہ کہیں حد تک، کسی نہ کسی حد تک آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس میں غیر جانبداری ابھی بھی ایسے لگ رہا ہے. اس کے لیے اب کیا عوام سے اب کیا کہنا چاہیں گے؟ ابھی بھی میں سمجھ رہا ہوں اس میں کہنے کی باتیں ہیں کہ اس کاؤنٹر جو نیریٹو آ رہا ہے اس کو کس طریقے سے آپ ٹیکل کریں گے؟ کیونکہ یہ واقع میں عوام میں یہ بہت اہم سوال پایا جا رہا ہے کہ یہ غیر جانبداری کہیں کسی سپورٹ کا، کہیں کسی ڈیل یا ڈھیل کا کوئی حصہ تو نہیں ہے. آپ نے سوال بہت اچھا کیا ہے. میں نے عرض پہلے بھی کیا تھا، اب بھی آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں کہ دونوں پارٹیاں ٹھیک ہے. وہ کہہ رہی ہے یہ چور ہے تو بھی ٹھیک ہے، یہ کہہ رہے ہیں وہ چور ہے، دونوں چور ہیں. ہمیں دونوں پر بھروسہ نہیں ہے، دونوں نے خیانت کی ہے. ٹھیک ہے، رہی بات ہماری، ہم تو سب کے خلاف ہیں. جو بھی چوری کرتا ہے تیرا چور زندہ باد، ٹھیک ہے، میرا چور زندہ باد، تیرا چور مردہ باد. یہ کیا ہوا؟ یعنی آپ کا اپنا چور ہے اس کو آپ سپورٹ کرتے ہیں، اس کے چور کے لیے آپ واویلا کرتے ہیں. مجھے بتائیں ان کے اندر نیب کی کیسز جو چل رہے ہیں ان کے اندر یہ کتنے سالوں سے پڑے ہوئے ہیں. اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ تو ہے نا. 3 سال سے نیب کے جیلوں میں کوئی جو ہے وہ گلتا سڑتا ہے تو کچھ تو ہے. یہ عوام کو اس طرح کیوں بیوقوف بنایا جا رہا ہے؟ عوام سے التماس یہ ہے کہ آپ آئیں مل کر، ہم مل کر کے جماعت اسلامی آپ کے مسائل کا حل ہے اور جماعت اسلامی ہی اس ملک کو آگے نکالتی ہے. الحمدللہ مجھے اس پر فخر ہے کہ سراج الحق صاحب محترم امیر جماعت خیبر پختونخوا کے وزیر جو ہے خزانہ رہے، اس نے بہت اچھی کارکردگی دکھائی. آپ نے عنایت اللہ خان کو آپ نے دیکھا، وزیر بلدیات تھے، بہت اچھا ایک کام تھا جو کہ خود پی ٹی آئی والے اس کی جو ہے اعتراف کرتے تھے، پی پی والے. آج بھی سید عبدالرشید کو آپ دیکھیں گے کہ لیاری کے گلیوں میں، بازاروں میں، ہاسپٹلز میں جہاں کہیں جا کر کے وہ عوام کی نمائندگی کرتے ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ عوام کو جماعت اسلامی کے آپشن پر غور کرنا چاہیے. آئندہ کے الیکشن میں جماعت اسلامی کو ووٹ دینا چاہیے. سر، جماعت اسلامی سیاسی پارٹی ہونے کے علاوہ ایک مذہبی پارٹی بھی ہے. اس کے ووٹر اور ورکر بھی مذہبی ہیں. ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ اس پارٹی میں یا دوسری مذہبی پارٹی جو پاکستان میں ہے یہ مذہب کارڈ استعمال کر کے اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیاست میں مذہب کارڈ کو استعمال کرنا جائز ہے یا بنتا ہے؟ اس کا کیا منطق دیں گے آپ سر؟ محترم، آپ نے جو سوال کیا ہے یہ سوال ہمارے سادہ لوگ انسانوں کے دماغوں میں ابھی تک چل رہا ہے کہ مذہب اور دین الگ الگ ہے. یہ مذہب اور دین الگ تو ہم سمجھتے نہیں ہیں. ہم سیاست کو دین سے الگ سمجھتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جب اسلامی ریاست، مدینے کی اسلامی ریاست بنائی گئی تو اس ریاست کے چیف جسٹس تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو اپنا فیصلے کرتے تھے. وہیں کے سپاہ سالار تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو جنگوں میں جا کر کے ان کی جو ہے وہ کمان سنبھالتے تھے. وہ لوگوں کے مسائل مسجد نبوی میں حل کیے جاتے تھے. سیاست میں کیا ہوتا ہے؟ سیاست بھی مسائل حل کرنے کا نام ہے نا. تو جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. دین کو سیاست سے الگ نہ کریں.
جس طرح ہم نماز کو، روزے کو دین کا ایک جز مانتے ہیں، اسی طرح ہم سیاست کو بھی دین کا جز مانتے ہیں. اس لیے ہم خدمت خلق کو، انسانیت کی خدمت کو عبادت سمجھتے ہیں. ہم خدمت خلق کو یا انسانیت کی خدمت کو کوئی دنیا داری کام نہیں سمجھتے. ہمیں دیکھیں جماعت اسلامی اس وقت جو خدمت پر کام کر رہی ہے، آپ سب جانتے ہیں اور ہمارے مخالف بھی جانتے ہیں، دنیا بھر کے مظلوم لوگوں کی پکار جماعت اسلامی ہوتی ہے. زلزلہ آئے تو جماعت اسلامی کی الخدمت وہاں پہنچ جاتی ہے. مجھے اگر کہیں فلڈ ہو، بارے میں بھی بات کرنی تھی. اگر فلڈ ہو تو الخدمت وہاں پہنچتی ہے. اگر کہیں پر زلزلہ ہو تو الخدمت وہاں پہنچتی ہے. اگر کرونا کا مسئلہ ہو، آپ نے حالیہ مسائل میں دیکھا کہ سب سے بڑھ چڑھ کر کے، خصوصاً سکھر کے اندر جتنی سرگرمی تھی، میں اس کے فرنٹ پہ تھا. الحمدللہ مجھے خوشی ہے اس بات پر کہ جو یہاں پر کرنٹینہ لگایا گیا تھا، اس کرنٹینہ میں خود گیا ہوں. جی سر. لوگ جانے سے ڈر رہے تھے، لیکن ہم الحمدللہ الخدمت نے جو خدمت کی ہے، تو ہم اس خدمت کو سیاست نہیں سمجھتے. یعنی سیاست بھی سمجھتے ہیں تو وہ سیاست عبادت میں آتی ہے. ہمارے ہاں دین اور سیاست الگ چیز نہیں ہے. یہاں پہ ایک ضمناً سوال کرتا چلوں کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ حضور پاک کے دور میں بھی سیاست اور مذہب کنیکٹ تھا، مگر دیکھا جائے کہ حضور پاک کا جو دور تھا اور جو ان کا کنیکشن تھا عوام کے ساتھ، وہ تو ایک وایا خدا اللہ پاک کے تھرو ہو کے پھر وہ ایک آتا تھا. وہ جو نظام تھا، وہ جو ادوار تھا یا وہ جو ماحول تھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کل جو 2020 کا ماحول چل رہا ہے اور جو وہاں کا اخلاقی اقدار تھے اور اب کے جو اخلاقی ادوار ہیں یا اقدار ہیں، اس کو کمپیئر کرنا از دس فیئر سر؟ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں مبعوث ہوئے، بھیجے گئے، اگر آپ اس معاشرے کا مطالعہ کریں، اس تاریخ کا مطالعہ کریں، تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ وہ دور اس دور سے کہیں بدتر تھا. وہ دور اس سے کہیں زیادہ خراب تھا. حتیٰ کہ بیت اللہ کے اندر 360 بت پڑے تھے. حتیٰ کہ بیت اللہ کا ننگے ہو کر کے طواف کیا جاتا تھا، ننگے ہو کر کے. اخلاقی ساخت تو یہ تھی. اس دور کی اخلاقی ساخت تو یہ تھی کہ بچیوں کو زندہ قبروں میں دفن کیا جاتا تھا، زندہ درگور کیا جاتا تھا. لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، قرآن مجید نازل ہوا، اور دنیا کے سب سے بیسٹ انسان نے، سب سے بہترین انسان نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کے عرصے میں ساری دنیا کی کایا پلٹ دی. اب حضور ہم میں نہیں ہے، لیکن قرآن تو موجود ہے. حضور ہم میں موجود نہیں ہے، لیکن ان کی احادیث تو ہمارے لیے رہنما ہے. یہ اسلام جو ہے وہ کوئی پرانا مذہب نہیں ہے. یہ جو اسلام ہے یہ تا قیامت سلامت ہے، قیامت تک چلنے والا نظام زندگی ہے. اس کو لے کے چلیں. اس میں لوگ کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام ایک اولڈ مذہب ہے؟ یہ اولڈ مذہب نہیں ہے، یہ جدید سے جدید ترین مذہب ہے. دیکھیں لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بھائی اسلام آپ مدرسے، یعنی آپ مولویوں کو دیکھ کر اسلام پر قیاس کرتے ہیں، اس لیے یہ سوال آپ کرتے ہیں. لیکن یہ سوال آپ کسی کو دیکھ کر اسلام پر اس کو وہ نہیں کر سکتے. اس لیے اسلام تو ماڈرن جو ہے وہ نظام زندگی ہے. کہاں پر آپ مجھے بتائیں کہ اسلام میں منع ہے کہ آپ جو ہے وہ میڈیکل نہ پڑھیں؟ کہاں پر منع ہے کہ آپ سائنس میں ترقی نہ کریں؟ کہاں پر منع ہے؟ حتیٰ کہ قرآن مجید کے اندر تو یہاں تک آئے وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، آپ دشمن کے خلاف جتنی طاقت ہو، یعنی ایٹم بم انہوں نے بنایا، ہم نے بنا لیا، یہ تو قرآن کا حکم ہے. یعنی اسلام، اگر میری غلطی ہے تو اس کو اسلام سے نہ جوڑا جائے. اگر کسی ایک انفرادی کسی بندے کی غلطی ہے اس کو اسلام سے نہ جوڑا جائے. پوائنٹ مینس کہ آپ سمجھتے ہیں کہ مذہب کارڈ استعمال کر کے سیاست کا جو مقاصد ہیں، سیاست کے مقاصد حاصل کرنا، یہ ایک اپنا جائز چیز ہے سیاست میں. سوال یہاں پہ یہ بنتا ہے کہ اگر ہم سیاست کو مذہب کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں تو ایکسٹریزم پیدا ہوتی ہے، لوگوں میں انتہا پسندی پیدا ہوتی ہے. وہ انتہا پسندی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی انداز میں معاشرے پہ افیکٹ کرتی ہے. اس کاؤنٹر سے آپ کتنا سمجھتے ہیں کہ اس کاؤنٹر میں کتنا پاور ہے، کتنی سچائی ہے، کتنی حقیقت ہے؟ کیونکہ آپ دیکھ چکے ہیں افغانستان، ابھی یہاں پہ بہت سی ایسی تنظیمیں چل رہی ہیں جن کا نام لینا بھی میں سمجھتا ہوں کہ شان کے خلاف ہی ہے. ایسی تنظیمیں ہیں جو
انتہا پسندی کا راستہ لے لیتی ہیں اور اس انتہا پسندی کو یوز کرنے کے لیے مذہب کارڈ استعمال کیا جاتا ہے. مغرب میں بھی یہی تاثر پایا جاتا ہے کہ پاکستان میں جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ مذہب کارڈ یوز کر کے اسلام کو بدنام کرنے کی وجہ بنی ہے. دیکھیں اسلام ہمیں مغرب، میرا سوال ابھی بھی مغرب کا آپ جیسے میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ آپ ایک سیاسی پارٹی ہونے کے علاوہ آپ مذہبی پارٹی میں، اور مذہب کی علم برداری آپ سے زیادہ اور کوئی کر بھی نہیں سکتا کیونکہ آپ خود کو کہتے ہیں ہم مذہبی پارٹی ہیں. اس کاؤنٹر کے بعد جب یہ بات آتی ہے باہر سے اور اندر سے بھی کہ یہ مذہب کارڈ سے انتہا پسندی بڑھتی ہے، دیکھیں جی اس کاؤنٹر کو آپ کس طرح وہ میں اس بات کو ٹوٹلی 100% اس کو ریفیوز کرتا ہوں. دیکھیں مذہب کے اندر کہیں پر انتہا پسندی نہیں ہے، کسی بھی مذہب میں انتہا پسندی نہیں ہے، خصوصاً اسلام کے اندر تو انتہا پسندی کا تصور ہی نہیں ہے. مغرب کہتا ہے کہ جو ہے وہ یہ ایسٹیزم جو ہے وہ ان کے اندر جو ہے وہ زیادہ ہے. دیکھیں مغرب جو ہے وہ اپنے نظام حیات پر بات کرے، ہم مسلمان ہیں، ہمارے ساتھ اسلام کی بات کی جائے. ٹھیک ہے، آپ مجھے بتائیں دہشت گردی کس کو کہتے ہیں؟ زبردستی کس کو کہتے ہیں؟ افغانستان ایک ملک ہے، افغانستان کے لوگ امریکہ میں جا کر نہیں لڑ رہے، یاد رکھیں. امریکہ وہاں سے اڑ کر کے یہاں ان کے نظام کو برباد کر رہا ہے. میرا گھر ہے، آ کر کے کوئی بندہ کہتا ہے یہاں سے اٹھو نہیں تو ورنہ تمہیں مار دیا جائے گا. تو یہاں پر بتائیں کہ دہشت گرد کون ہے، میں ہوں یا جو مجھے اپنا گھر خالی کروا رہا ہے؟ یقیناً آپ کہیں گے کہ وہ جو آپ کو زبردستی کہتا ہے اپنا گھر خالی کرو وہ دہشت گرد ہے. تو افغانستان میں اگر امریکہ اڑ کے یہاں آ کر کے اپنی چھاونیاں بناتا ہے، یہاں پر بیٹھ کر کے مشرق وسطیٰ پر حکمرانی کے خواب دیکھتا ہے، تو وہ دہشت گرد نہیں ہے. دہشت گرد کون ہے؟ وہ افغانستان ہے جو بموں تلے بموں تلے اس کو دبا دیا جاتا ہے، مار دیا جاتا ہے. دہشت گرد عراقی ہیں کیونکہ امریکہ وہاں جا کر کے ان کو مارتا ہے تو امریکہ دہشت گرد نہیں ہے. دیکھیں مغرب نے ہمارے سادہ لوگ مسلمانوں کے ذریعے اپنے ایجنٹوں کے ذریعے یہ ایک نیریٹو سیٹ کر دیا ہے. اب ہم اس چشمے سے دیکھتے ہیں جو مغرب کا ہوتا ہے تو ظاہر ہے پھر وہی ٹھیک لگتا ہے. جو مغرب بولے وہی ٹھیک، جو مغرب کہے وہی ٹھیک، جو مغرب سوچے وہی ٹھیک. ہم جو ہے وہ جو بھی کہیں ہم دہشت گرد ہیں وہ تو ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے نا بہت انتہائی خطرناک صورتحال ہے. مسلمانوں کو اس وقت یہ کرنا چاہیے کہ ایک اسلامی اتحاد بنانا چاہیے اور اسلامی اتحاد کے ساتھ ساتھ اپنے اسلام کے مذہب کو آگے لے کے چلے. طیب اردگان ان کے ساتھ ہے اور ہم بھی کہتے ہیں کہ مسلم امہ ایک اچھی سچویشن میں آئے، اس کا مداوع ہو. کشمیر میں مسلمان مرتے ہیں، فلسطین میں مسلمان مرتے ہیں، بنگلہ دیش میں مسلمان مرتا ہے، دہشت گرد پھر بھی مسلمان ہے. عزتیں ان کی لوٹی جاتی ہے، دہشت گرد پھر بھی مسلمان ہے. بہرحال جہاں پر مسلمانوں کا جو ہے وہ خون بہایا جاتا ہے، پر وہی یہی کہا جاتا ہے کہ ایکسٹریمزم جو ہے وہ مسلمانوں کے اندر ہے، دہشت گردی مسلمانوں کے اندر ہے. اور اسلام کو اگر سیاست سے جوڑا جائے گا تو دہشت گرد پیدا ہوں گے. کون سا مولوی جو ہے وہ اس میں آیا ہے، اپنا اسمبلی میں آیا ہے تو اس نے آ کر کے بم دھماکہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. یہ دیکھیں اس وقت آپ نے جو شروع میں کہا تھا، میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ اس وقت سیاست کو عبادت نہیں سمجھا جاتا. پوائنٹ. اس وقت سیاست کو کاروبار کی حیثیت سے دیکھا جاتا ہے. کاروبار میں جھوٹ بولا جاتا ہے، یہ لوگ بھی سیاست کر کے جھوٹ بولتے ہیں. یہی پی ٹی آئی کر رہی ہے، عمران خان کر رہا ہے، آ کر کے کہتا ہے کہ میں اتنے لاکھ جو ہے وہ گھر بناؤں گا، آ کر کے کہتا ہے میں اتنی 1 کروڑ نوکریاں دوں گا. جھوٹ بولتا ہے. اب انہی کی جھوٹ کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں سیاست سے اعتماد اٹھ گیا ہے. سیاست خراب نہیں ہے، یاد رکھیں. ٹھیک. ان لوگوں کے رویوں سے، ان سیاستدانوں کے رویوں سے لوگوں کے دماغ میں یہ ہے کہ کوئی سیاستدان اچھا نہیں بنتا. سر یہ سارا جو نظام ہے آپ سمجھ رہے ہیں کہ سیاست میں بھی بہت سی فالٹ لائنز ہیں، بہت سے ایسے کردار ہیں جو سیاست کو بدنام کر رہے ہیں.
بیسیکلی ہمارے معاشرے میں جو بھی برائیاں ہیں یہ کہیں نہ کہیں ہم سے ہی کنیکٹڈ ہے. اس کنیکشن کو توڑنے کے لیے, اس کی اصلاح کے لیے جماعت اسلامی, ان کے پاس جتنے عالم فاضل اور علماء لوگ ہیں, پلیٹ فارم بھی ہیں, مدرساز بھی ہیں, مساجد بھی ہیں, اور ان کے پاس الخدمت جیسی بہت سی فلاحی تنظیمیں بھی ہیں. اس معاشرے میں جو اتنا بگاڑ آ گیا ہے, اس کے لیے جماعت اسلامی اپنا کیا عملی اقدام کر رہے ہیں؟ شکریہ. جماعت اسلامی نے الحمدللہ سید مودود رحمہ اللہ نے جس نظریے سے جماعت اسلامی کا وجود ڈالا, اس اب جماعت اسلامی ہر طبقہ فکر کو متاثر کرتی ہے. اب دیکھیں, جماعت اسلامی کے اسٹوڈنٹ ونگ ہے اسلامی جمعیت طلبہ, جو کالجز میں ان لوگوں کی جو ہے وہ اصلاح کرتی ہے. اب آپ دیکھیں گے کہ مدارس کے اندر جہاں پر فرقہ واریت ہے, عصبیت ہے, وہاں ان کو ختم کرنے کے لیے جمعیت طلبہ عربیہ کا وجود میں جو ہے وہ تنظیم آئی, اس کا وجود ڈالا گیا. اب اسی طرح وکالت کے اندر اسلامک لائرز موومنٹ جماعت اسلامی کی ایک تنظیم ہے, اور اسی طرح خدمت کے میدان کے اندر جس کا کوئی ثانی موجود نہیں ہے, کوئی ایسا اسٹرکچر موجود نہیں ہے. یہاں سکھر ضلع کے اندر آپ جائیں, ڈائبیٹک کلینک ہے, فری میں چلتی ہے عوام کی بھلائی کے لیے. ہماری یہاں 5 ایمبولینسز کی جو سروس ہے وہ عوام کے لیے ہے. اس وقت اب جو ہے وہ سبزی منڈی کے قریب ایک بہت بڑا ایک پروجیکٹ الخدمت لانچ کرنے جا رہی ہے سکھر کے اندر. ویسے آل اوور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ الخدمت نے بہت بڑا کام کیا ہر سطح پر. اسی طرح جماعت اسلامی ریلویز کے اندر بھی پریم یونین کے نام سے ہماری ایک جو ہے وہ ایک ونگ ہے, اسی طرح مزدوروں کے لیے لیبر ونگ ہے. اس طرح بہت ساری چیزوں کے اندر کوشش یہی ہے کہ ان لوگوں کی اصلاح کی جائے, ان لوگوں کے معاشرے کو جو ہے وہ اچھے اقدار پر لایا جائے. ظاہر ہے طاقت جو قوت ہوتی ہے وہ ایک عام بندے کے پاس نہیں ہوتی ہے, گورنمنٹ کے پاس پاورز ہوتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں ایک ایس پی اچھا آ جاتا ہے تو سارے علاقے کے اندر بدماشوں کا جو ہے وہ راج ختم ہو جاتا ہے ایک بندے کے آنے کی وجہ سے نا. ہم تو کہتے ہیں اگر آپ جماعت اسلامی کو آزمائیں گے تو ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ آپ کو انصاف آپ کے دہلیز پر ملے گی, آپ کو امن ملے گا, آپ کو سکون ملے گا, آپ کو چین ملے گا. اس مہنگائی کا خاتمہ اور ان ساری چیزیں انشاءاللہ جماعت اسلامی حل کرے گی. شرط یہ ہے کہ آپ کو جماعت اسلامی کا ساتھ دینا ہو. پوائنٹ ٹیکن سر. سر دوسرا سوال میرا یہاں پہ ایک اور کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کے سسٹم میں, پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم میں 3 بہت اہم سسٹم ہیں. ایک پرائیویٹ سسٹم, پرائیویٹ ایجوکیشن سسٹم, دوسرا گورنمنٹ کا جو اسکول وغیرہ ہے, گورنمنٹ اسکول ایجوکیشن سسٹم, تھرڈ ہے ہمارے ہاں دینی مدارس کا سسٹم. اس کے حوالے سے میں آپ سے سوال کروں گا کیونکہ آپ خود بھی ایک دینی مدرسے تفہیم القرآن سے فارغ تحصیل ہیں, تو اس حوالے سے میں ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ حالیہ جو ایجوکیشن سسٹم میں ایک انسان جو طالب علم ہے وہ جو پرائیویٹ اسکول سے فارغ و تحصیل ہو کے اپنی ڈگریاں لے کر پریکٹیکل لائف میں آتا ہے, وہ ایک سکسیسفل اور ایک چیلنجنگ ان کی پرسنالٹی ہوتی ہے, وہ ٹیکل کرنا اور اپنے کیریئر کو پرسو کرنا بہت اچھے طریقے سے آتا ہے, کر لیتا ہے. میرا سوال یہاں بنتا ہے کہ دینی مدارس میں جو پاکستانی دینی مدارس ہیں وہاں کا کریکولم اور جو کورسز ہے جو ان کے یہاں مضامین پڑھائے جاتے ہیں, وہاں سے جب طالب علم پاس آؤٹ ہو کے جب پریکٹیکل لائف میں ان جو پرائیویٹ اسکول کے طالب علم سے کمپیٹ کرنے کے لیے جب آتا ہے تو وہ مینٹلی, فزیکلی, ایجوکیشنلی, کوالیفیکیشنلی اتنا پریپیئر ہوتا ہے کہ ان دگجوں کے ساتھ مقابلہ کر سکے اور اپنے کیریئر کو پرسو کر سکے. آپ سمجھتے ہیں کہ اتنا پوٹینشل ہے دینی مدارس میں کہ وہ ایک طالب علم کو اپنے کیریئر پرسو کرنے کے لیے اتنی طاقت دے؟ جی, اصل دیکھیں مدارس کے نصاب میں اصلاحات کی ضرورت ہے. مدارس کے نصاب کو اثر نو اس کا جائزہ لینا چاہیے. پوائنٹ, اس کے اندر جو کمیاں ہیں, کوتاہیاں ہیں, اس کو دور کیا جائے. لیکن دیکھیں ایجوکیشن سسٹم پاکستان کے اندر تو فلاپ ہے. یہاں پر آپ ایجوکیشن دیکھیں گے کہ غریب کے لیے ایجوکیشن کے جو ہے وہ نصاب الگ, او لیول ہے, اے لیول ہے, جہاں پر جو ہے وہ لاکھوں روپے دے کر کے اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں.
یہاں پر آپ گلی محلے کے اندر جائیں تو اسکول بند پڑے ہیں, ان کا نصاب الگ ہوتا ہے, ان کا نصاب الگ ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں یکساں نصاب تعلیم رائج کریں, آپ کو پتہ لگے گا کہ کون کمپیٹنٹ ہے. اب غریبوں کو ہمارے معاشرے کے اندر, ہمارے اس ماحول کے اندر, پاکستان کے اندر 80% لوگ 85% لوگ غریب ہیں جو مڈل فیملی سے تعلق رکھتے ہیں, اور یہ 15-20% کے لوگ جو ہیں یہ ان پر راج کرتے ہیں, او لیول کے نام سے, اے لیول کے نام سے جو ہے وہ ان پر راج کرتے ہیں. تو یہی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس سسٹم کو ختم کریں, آپ سارا سسٹم ایک رکھیں, آپ کو پتہ لگے گا کہ کس کا بیٹا جو ہے وہ ٹھیک ہے, وہ کون محنت کرتا ہے, کون محنت نہیں کرتا ہے. اس لیے ضروری یہ ہے کہ نصاب تعلیم کو دیکھا جائے. یہاں دیکھیں سندھ کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ہر اسکول کا اپنا نصاب ہے. یہاں پہ ایک سوال کرتا چلوں کہ یہ تو آپ ایک قسم کی اپیل کر رہے ہیں یا ڈیمانڈ کر رہے ہیں, آپ کے ہاں آپ کی جماعت اسلامی کے انڈر یا ان کے ماتحت یا ان کے اپنا ایک قسم کی چین کے اندر بہت سے دینی مدارس آتے ہیں. اس حوالے سے جماعت اسلامی کیا کر رہی ہے کہ کیا واقع میں ان کو اپنے مدارس کے جو تعلیمی تدریسی نظام ہے, اسٹرکچر ہے, اس کو فلفل کرنے کے لیے جو ان میں خامیاں ہیں ان کے لیے کوئی عملی کام ہو رہے ہیں؟ جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ہمارے ہاں جو جتنے بھی مدارس ہیں, جماعت اسلامی ایک لکھے پڑھے لوگوں کی جماعت ہے جس کے اندر بہت ہی اعلیٰ ایجوکیٹڈ لوگ شامل ہیں, اور جماعت اسلامی کے جتنے مدارس ہیں وہ رجسٹرڈ مدارس ہیں. ان مدارس کے اندر بچہ جو پڑھتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی پڑھتا ہے. اس کا پرائیویٹ جو ہے وہ اس کا ایگزام ہوتا ہے. جب ہمارا بچہ مدرسے میں جب دور حدیث کر جاتا ہے تو وہاں سے ایم اے کی ڈگری بھی اسے مل رہی ہوتی ہے. تو یہ بچہ پھر آگے جا کر کے یونیورسٹیوں میں پڑھ کر کے, میں خود جو ہے ایک مدرسے سے پڑھا ہوا ہوں اور میں نے LLB کیا, لا کیا, آج کل میں یہاں پریکٹس کرتا ہوں روڑی اور سکر کے اندر. تو اسی طرح میرا ایک کلاس فیلو ہے وہ جج ہے, اب بھی وہ 2 کلاس فیلو میرے جو ہے وہ جج ہیں, وہ بھی دینی مدارس سے دور حدیث کیا ہوا ہے انہوں نے. اس طرح بہت سارے لوگ ہیں, میں آپ کو گن کر کے سناتا ہوں کہ بہت جو ہے وہ جو میں نے عرض کیا کہ جو جھول ہے, حکومت زیادہ تر ڈنڈا چلاتی ہے کہ بھئی مدارس کے اندر ڈاکٹرز کیوں نہیں پیدا ہوتے. مجھے بتائیں انجینئرنگ یونیورسٹی میں ڈاکٹر پیدا ہوتے ہیں تو وہاں تو انجینئر پیدا ہوں گے, اور میڈیکل یونیورسٹی میں انجینئر پیدا ہوں گے نہیں ہوں گے, کیونکہ وہ تو ڈاکٹرز پیدا ہوں گے. تو مدارس کا جو نظام ہے وہ قال اللہ اور قال رسول کا نظام ہے, اس سے ڈاکٹر اور انجینئر تو پیدا نہیں ہوں گے. البتہ یہ ضرور ہے کہ وہاں سے پڑھا ہوا بچہ اپنی تعلیم مکمل کر کے یونیورسٹی میں جا کر کے آگے اپنی ڈگری کمپلیٹ کر سکتا ہے. تو یہ ایک نظام جماعت ہوتا ہے, جی وہ اتنا کمپیٹنٹ ہوتا ہے, اور الحمدللہ بہت سارے لوگ ہمارے اس فیلڈ میں ہیں جو کام کر رہے ہیں. تو بہت سارے اچھے افراد آپ کو ملیں گے. پروفیسر خورشید احمد کا نام آپ سب کے سامنے ہے کہ وہ پاکستان کے بجٹ بھی بناتے ہیں. تو ایسے لوگ جو ہے یہاں پر موجود ہیں. اور نعمت اللہ خان کا میں نے آپ سے نام لیا, وہ ایڈوکیٹ تھے, وہ اب ستر افغانی ہیں. اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں, اور جماعت اسلامی اس مثالوں سے بھری پڑی ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ سارے سسٹم کو, نظام کو اچھے طریقے سے اثر نو تبدیل کیا جائے, سارے ایجوکیشن کو, اور تاکہ مل بیٹھ کر کے کچھ نصاب مدرسے والے عصری علوم سے لیں, کچھ عصری علوم والے مدرسے سے نصاب لے کر کے ایک اچھا مسلمان جو ہے وہ پیدا کریں. میں آپ کو ایک بات یاد دلاتا چلوں, مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو مسلم علی گڑھ یونیورسٹی میں بلایا گیا. سر سید احمد خان نے یہ یونیورسٹی مسلمانوں کے انحطاط کے بعد بنائی تھی, اور جب ان کو کہا گیا کہ یہاں کا نصاب تعلیم پر آپ جائزہ لیں, تو سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے نصاب تعلیم کا جائزہ لیتے ہوئے جب ان کو ایک بہت ساری جو ہے وہ کتاب لکھ کے دی, اس کا نام تعلیمات رکھا کہ بھائی مسلمان کا بچہ کس انداز سے پڑھے گا. صرف 2-4 کتابوں کے پڑھنے سے کوئی اچھا مسلمان نہیں بنتا, اس کا ایک سارا سسٹم ہے تربیت کا, اس کا تعلیم کا ایک نصاب ہے, اس سے اس کو گزارا جائے. تو ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح مدارس کے اندر بخاری پڑھائی جاتی ہے اس طرح اسکول میں پڑھائی جائے, جس طرح اسکول میں میڈیکل پڑھایا جاتا ہے اس طرح مدارس کے اندر کوئی کورس شامل کیا جائے, انجینئرنگ کا کورس شامل کیا جائے. دارالسلام مدرسہ کراچی کے اندر ہے, اگلے سال ایک مقابلہ ہوا, اس میں روبوٹ بنانے میں فرسٹ پوزیشن مدرسہ نے حاصل کی. تو یہ بہت بڑے نام ہے مدارس کے. جامعۃ الرشید کا آپ وزٹ کریں جا کر کے, وہاں انگلش اور عربی کے سوا کوئی زبان نہیں بولی جاتی. ماشاءاللہ. تو ایسی چیزیں ہیں.
بس یہ ہے کہ اگر ہمارے حکمران اس بات سے مخلص ہیں کہ ہمیں ایک اصلاحات لانی ہے تو بیٹھ کر کے علماء کرام سے بیٹھ کر کے مشورہ کر کے ایک نصاب پر جو ہے وہ تو بات ہو سکتی ہے, اس کی اصلاحات ہو سکتی ہے. سر ٹیل اس اباؤٹ یور جرنی. سر آپ اپنی جرنی کے بارے میں کچھ بتائیں. جی میری جو پیدائش ہے وہ کشمور ضلع بہرام خان ولیج میں ہوئی, اور وہاں سے پھر ہم شفٹ ہو کے مولانا میر محمد جو ہے لاشاری صاحب پنو عاقل میں ایک گاؤں تھا, وہاں پر میں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی, وہاں پر پرائمری تعلیم میں نے حاصل کی. اس کے بعد پھر کندکوٹ گئے, وہاں پر میں نے جو ہے وہ انٹر تک تعلیم حاصل کی. اس کے بعد پھر یہاں پر بی اے میں نے کیا اپنا یہاں سے اسلامیہ کالج سے. پھر یہیں پر جو ہے میں نے جو ہے LLB ABD لاء کالج سے کی. آج کل جو ہے الحمدللہ آپ کے سامنے ہوں. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت عزت دی ہے, اور اس وقت جو ہے وہ میں جماعت اسلامی ضلع سکھر کا امیر ہوں, اور میرا فرض ہے کہ میں اپنے ان سکھر کے لوگوں کی خدمت کروں, اور الحمدللہ کرتا رہوں گا. بس سکھر کے اور ضلع سکھر کے عوام سے گزارش ہے کہ وہ ہم پر ٹوٹ کریں اور ہمیں سپورٹ کریں, تو انشاءاللہ ہم آپ کے مسائل کا حل جو ہے انشاءاللہ لائیں گے. شکریہ. اٹس آن آنر ٹو بی ہیئر سر. بلکہ بہت اچھا لگا آپ کے بارے میں جان کر, آپ کی تنظیم کے بارے میں, آپ کی پارٹی کے بارے میں, الخدمت کے بارے میں, اور آپ نے جن مدارس کے بارے میں بتایا. مجھے یقین جانے کہ عوام کو ان چیزوں کا پتہ نہیں تھا. جان کر اچھا لگا کہ یہ بھی ایک پروڈکٹیو ایک تنظیم بنی ہے جو معاشرے میں اپنا کردار بہت پازیٹیو وے سے انجام دے رہی ہے. مل کر بہت اچھا لگا سر. انشاءاللہ آپ کی جماعت کے بارے میں ان فیوچر بہت سے اور پروگرام کریں گے اگر موقع ملا تو. ناظرین, یہ تو تھے ہمارے دو نظریے پروگرام, جس میں میں نے کوشش کی کہ جماعت اسلامی کا نظریہ لیا جائے اور اپنے سوال رکھ کر عوام کا نظریہ ان کے سامنے رکھا جائے. مجھے امید ہے کہ ان دو نظریوں سے آپ کو کچھ نہ کچھ پازیٹیو ایکسپیکٹ ملے ہوں گے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا پروگرام اچھا لگا ہوگا. نیکسٹ پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ.